جس طرح آپ دیکھیں گے ختم نبوت کے مسئلے میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کر، تو یہ اس نیشن میں سودا بکتا ہے. جب آپ اسی طرح کے جرائم دوسرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں، وہ کہتے ہیں اس پہ مٹی ڈالیں. اس لیے میرا جب کلپ آیا ہے کہ قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول، تو سب کو تڑکا لگا ہوا ہے. تڑکا یہ نہیں لگا ہوا کہ میں نے کوئی جھوٹا الزام لگایا. وہ کہتے ہیں یار آپ سے قادیانی پہ سوال ہوا تھا، آپ نے ہمارے بزرگوں کو بھی رگڑا ہے. بھائی اس لیے رگڑا ہے کہ اللہ کے بندو، میں ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں ایک مقدمہ کھڑا کر رہا ہوں. جب مقدمہ کھڑا ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس مقدمے میں ایک خاص بندے کو آپ گلٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اسی لیول کے جرم کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے. یہ تو قائم بالقسط تو ہونا نہیں ہے. قرآن پاک تو بار بار کہتا ہے کہ انصاف کرنا ہے، چاہے تمہارے ماں باپ رشتہ دار سب لوگ ہی تمہارے سامنے آ جائیں، تم نے انصاف سے لینا ہے کام. تو اس طرح کے معاملات کے اندر یہ جو آپ نے سوال کیا، اس میں بھی بیسیکلی یہی والے ایشو یعنی کار فرما ہوتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا. پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک پالیٹکس بھی، جب ایک ایران کا جب انقلاب آیا 1979 میں، اس کے بعد یعنی ارد گرد کے سارے ملکوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. افغانستان کے معاملے کی تکلیف انڈیا کو چوتھے محلے 14,000 کلومیٹر دور کیوں پڑ گئی؟ کہ انہوں نے کہا یہ اگر طالبان یہاں پہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو یہ پھر ایکسپورٹ ہوگا. ان کو وہی نظر آ رہی تھی، عمر سیریز نظر آ رہی تھی کہ سر یہ پھر باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے انقلاب. اس لیے وہ دیکھیں آگے بیٹھے ہوئے ہیں 19 سال سے لڑ رہے ہیں کہ ان کو نہیں. اور یہ ابھی بھی یہ کسی بھول میں ہے کہ اگر یہ جیسے اسٹیبل ہوں گے پھر یہ ایکسپورٹ ہوگا. اسی طریقے سے ایران میں جب انقلاب آیا نا تو یہاں پہ بھی لوگوں کو فکر پڑ گئی، سعودیہ کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی. تو یہاں پہ پھر انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو بھرتی کیا، اور وہ یعنی محبت صحابہ کے نام کے اوپر، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ اعلی کار وہ رافضی قسم کے ذاکرین بھی بنے کہ جن کی بکواسات والی ویڈیوز عوام کے سامنے آئیں اور اس کے اوپر عوام مشتعل ہوئی، اور اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کی تنظیموں میں آ کے انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی، امام بارگاہوں پہ حملے کیے. وہ جسٹیفائی نہیں ہے لیکن سبب یہ بھی بنے. لیکن ان کو میں اس لیے بھی جسٹیفائی نہیں کہتا کہ وہ 2 نمبر ہیں. جب اسی قسم کی گستاخیاں ہم نے ان کے بزرگوں کی دکھائی ہیں تو انہوں نے اپنی کسی مسجد کے اوپر بم نہیں مارا، اپنے کسی بزرگ کے مزار کے اوپر بم نہیں مارا. تو اس کا مطلب 2 نمبر ان کی ڈاکٹرائن چل رہی تھی نا. میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں. اسی طرح کی ایک العدم تنظیم کا ایک جو ہے نا وہ امیر تھا جیلم شہر میں. یہ 2008-9 کی بات ہے جب یہ ہمارا علمی فتنہ عالمی نہیں تھا. تو میں اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کیا کر، یعنی عربی والا فتنہ، پنجابی والا نہیں، آزمائش. تو میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے جی یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا جی میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے، اور ان کی بھی میں نے ریزن بتائی کہ وہ میری تکفیر. ایک ٹیکنیکل ایشو ہے وہ آپ میرا دیکھ لیں. قادیانیوں کو دعوت ہے، یہ سنیوں کا ایک فرقہ ہے قادیانی، اور شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو شام میں ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. باقی تو میں سب کو مسلمان. کہتا نہیں جی ان کا کلمہ ہی لادا ہے. میں نے کہا کہاں سے لادا ہے؟ کہتے وہ کلمہ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے بھائی اس پورے جملے کے اندر کفر کہاں پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ کیا کفر ہے؟ کہتا نہیں علی تو اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا علی نبی اللہ ہوتا، نبی اللہ ہوتا پھر کفر تھا. وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد ہے، وہ تو محمد اور آل علی بھی نہیں کہتے ہیں، وہ آل محمد کہتے ہیں. تو اس میں کفر کہاں آ گیا؟ وہ کہتا نہیں کلمہ بدل گیا. میں نے کہا تم یہ کہو کہ کلمے میں ایکسٹینشن آ گئی، اس کو بدعت کہہ دو. جس طرح بریلوی ہیں وہ اذان کے ساتھ دروشی پڑھتے ہیں، تو اذان آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل دی، تو اس کو کفر تو کوئی نہیں کہتا، کیونکہ آپ کہتے ہیں دروشی فی نفسی ٹھیک ہے، اذان کے ساتھ ایڈ کرنا ایک ایڈیشن ہے، کیونکہ دروشی فی نفسی تو ٹھیک ہے. علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ ایز اے سلوگن تو لادا سے ٹھیک ہے. یہ لادا بات ہے کہ سنی جو جمعے کے خطبوں کے اندر خلفائے راشدین کے اور امہات المومنین کے اور عشرہ مبشرہ کے نام لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی انہوں نے خود ہی داخل کیے نا. نبی علیہ السلام نے تو نہیں جمعے کے خطبے میں نام لیے یہ ایز اے سلوگن. میرا ایک کلپ بھی ہے شیعہ کا کلمہ کا ثبوت سوالیہ نشان، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، میں نے اس میں یہ ساری باتیں. تو مجھے کہنے لگا کہ وہ نہیں یہ کافر ہے، وہ کلمہ بدل دیا. میں نے کہا اب مجھے بتاؤ، میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ جس میں واقعی انہوں نے ولی اللہ کی بجائے رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ. میں نے کہا یہ بتاؤ، کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. تو اس سے ہی پتہ چلی کہ یہ عشق صحابہ، عشق رسول 2 نمبر ہے. 2 نمبر بھی ویسے 2 نمبر کی توہین ہے. 2 نمبر بھی کہنا ہے گا یار 2 نمبر نہ کہے، یہ 10 نمبر ہے. 2 نمبری بھی کسی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی بندہ ڈیسیو ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل واضح ہے. تو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو یہ ایک چونکہ اس وقت ایک انٹرنیشنل پالیٹکس تھی، اس کی وجہ سے ایک ادھر سلسلہ شروع ہوا. پھر آپ پتہ ٹائلٹس میں بھی چاکنگ شروع ہوئی، حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ سارے قرآن پاک کے حروف تہجی ہیں. آپ شیعہ کافر کہہ رہے ہیں، آپ قادیانی کافر بھی ٹائلٹس کے اندر تو نہیں لکھ سکتے. قاف الف دال نون یا یہ سارے قرآن کے حروف تہجی ہیں.
کافر تو خود قرآن کا لفظ ہے، قل یا ایھا الکافرون، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک پھر وہ ٹسل شروع ہوئی، اس کنفلکٹ کی وجہ سے پھر یہ معاملہ ہوا. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ اندر خانے یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھ. سر یہ اندر خانے پرانے زمانے میں سمجھتے تھے، اب ہم نے ان کو اندر بھی باہر نکال لیا. بڑے ایک سمپل سا فارمولا، ایک چھوٹی سی مشین ہم نے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو اپنے مولوی لانچ کر رہے ہیں نا، یہ سمجھتے تھے کہ پہلے ہم ایک فرقے کے خلاف مولوی لانچ کر رہے ہیں نا، تو اپنا مولوی لانچ کر رہے ہیں تو یہ جواب دے گا. سر آپ لوگ جو میرے خلاف مولوی لانچ کر رہے ہیں نا، وہ آپ میرے خلاف نہیں کر رہے ہیں، وہ مولوی آپ مشین کے اوپر چڑھا رہے ہیں، دوسری طرف سے قیمہ بن کے ان کا نکلے گا، کیونکہ یہاں تو انجینئرنگ ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسی طریقے سے ایک آواز اٹھی ہوئی ہے جس طرح باقی آوازیں اٹھی ہوئی ہیں؟ نا، وہ تو 2 نمبر آوازیں تھی. وہ ایک فرقے کو ڈیفینڈ کرتی تھی، دوسرے کو غلط. ادھر جو بندہ ہماری ویڈیوز کے خلاف چڑھے گا وہ سیدھا مشین کے اوپر چڑھ رہا ہے، وہ دیکھ لے کہ اس کا قیمہ بن کے دوسری طرف باہر نکل رہا ہے نا. ہم اشرفی رسول اللہ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، قادیانیوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. اب ہمیں کون غلط کہے گا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم سب کو غلط کہہ رہے ہیں. آپ پر پھر اجماع ہو جائے گا. اجماع ہوگا علماء کا اور عوام کا، ان کے علماء پہ ہو جائے گا. اور اجماع جو ہے عوام کا ہی مانا جاتا ہے، علماء کا نہیں، کیونکہ علماء نے تو ماشاءاللہ 400 سال تک خانہ کعبے میں 4 مسلے رکھے ہیں، عوام نے اٹھا کے ذرا دوبارہ ان 4 مسلے پہ آ کے دسو، انہوں نے قیامت تک پہ سکتے. تو علماء 400 سال تک غلط اجماع کر کے بیٹھ سکتے ہیں. وہ اجماع جعلی ہوتا ہے. مخالفین اس وقت بھی موجود تھے، لیکن اس وقت یوٹیوب حافظہ اللہ نہیں تھا، اس لیے مخالفین کی آوازیں دب گئی. آج بھی آپ ذرا امیجن کریں یوٹیوب نہ ہو تو یہ جو ایک چھوٹی سی اکیڈمی سے دنیا کے سارے بڑے اعظموں میں کایا کلپ ہو گئی ہے، یہ ہو سکتی تھی؟ تو یہ آوازیں پہلے بھی تھیں، ریسورسز نہیں تھے. تو سر وہ مسند احمد میں حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہونی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے. لوگ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کریں گے. تو یہ یوٹیوب سے ہی پہنچ رہی ہے نا. باپ پوری زندگی دیوبندی رہا ہے، بیٹا ہمارے کلپ سن رہا ہے، تو پیو تہجد اٹھ کے تے چولی چک چک کے بدواواں کر رہا ہے، یا اللہ انہوں برباد کر جنہیں میری نسل بگاڑ دیتی. وہ تو اللہ بندے خود اصلاح کر لے اپنی. تو یہ چینج کیوں آئی ہے؟ یہ ریسورس. تو میں سوال کی طرف واپس آتا ہوں. میں نے ان کا چہرہ کیسے بے نقاب کیا ہے کہ انہوں نے بڑا، یعنی آپ سمجھیں کہ میک اپ کیا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اندر سے کیا ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ نہ کہیں کہ ہم، آپ کسی سے پوچھیں کہتے ہیں ہم تو کافر نہیں کہتے ہیں. آپ اہل حدیثوں کو پوچھیں کہ آپ بریلوی کافر ہیں، کہیں گے کافر تو بریلوی کہیں گے، اہل حدیث کافر کوئی نہیں. وہ کہ نا، یہ پرانی بات ہے. اب نئی بات یہ ہے کہ آپ اپنے عالم دین سے لکھوا کے دیں، کہ بریلوی لکھ کے دیں کہ جو جنت میں جانے والا طائفہ منصورہ جنتی فرقہ ہے وہ ہم ہیں، ہمارے علاوہ جتنے ہیں یہ دوستی فرقے ہیں، لیکن چونکہ اہل بدعت ہیں، کلمہ تو انہوں نے ایک دفعہ پڑھا ہوا ہے، ایک نہ ایک دن تو جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ مسلمان نے تو چلے جانا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بریلوی والے آپ کو لکھ کے دے گا کہ دیوبندی ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر مان رہے ہیں. لیکن آپ کو بریلوی دیوبندی کافر چاکنگ کرتے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ سودا بکنا کوئی نہیں، اس کے پیچھے فنڈنگ کوئی نہیں ہے نا. شیعہ کافر کے پیچھے تو آپ کو فنڈنگ نظر آئے گی سعودیہ ایران والی ٹسل میں. اچھا، سنی کافر کہیں لکھا دیکھا ہے آپ نے؟ اس کو ایران نہیں نہ فنڈ کرے گا. ایران اس ڈاکٹرائن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تکفیر مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو خامنائی صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر سعودی حکومت آپ کو مجبور کرے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، تب بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھیں. اور یہاں پہ پاکستان میں کروڑوں بریلوی جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، میں خود نہیں پڑھی جب میں بریلوی سا. تو وہ یونٹی کی بات کرتے ہیں، وہ تکفیر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کو گمراہی پہ سمجھتے ہیں لیکن کافر نہیں. اتحاد بین المسلمین نام کی جتنی جماعتیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ شیعہ کی. کوئی ایک سنیوں کی جماعت دکھائیں اتحاد بین المسلمین. وہ اس لیے نہیں ہے کہ چلو اتحاد بین الحنفیہ ہی دکھا دیں نا. کیسے ہو؟ المحدث المفند میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو بریلوی علماء ایک شیطانی لشکر ہے. جس طرح اگلے زمانے میں انبیاء پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پہ حملہ آور ہو گئے. اور حسام الارمین میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند ان کی پوری جماعت فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے، جو شیطان لعین آفاق کے پیروکار ہیں، اور یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل، اور ان کے مرتد ہونے پہ اجماع امت ہے. تو سر اتحاد بین المسلمین کہاں سے ہونا ہے؟ یہ تو اتحاد دیوبند اور بریلوی کے درمیان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کہاں سے جماعتیں قائم کریں گے؟ تو یہ کچھ چیزیں پبلکلی سودا بکتا ہے تو وہ بک جاتا ہے، اور ظاہر پیچھے پوری فنڈنگ کے ذریعے بکتا ہے. جس طرح اب آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز والے لوگ پروموٹ ہوتے تھے، اور اب جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف جو بولنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا ہوا ہے. تو ہم تو اس وقت رد الفساد اور ضرب عضب کے بعد بڑے خوش ہیں.
ورنہ تو مطلب ہمارے لیے تو زندگی مشکل کی ہوئی تھی. دوسرے یعنی کو تو کہتے ہیں علمی اختلاف کرو, خود علمی اختلاف نہیں کرتے ہیں, یہ تو مطلب قتل کے فتوے جاری کر دیتے. تو وہ وقت کی بات ہے. تو یہ ایک فیشن تھا, یہ پرانے زمانے میں تھا, اب ختم ہو چکا. رہی صحیح کسر طارق جمیل صاحب نے نکال دیا. طارق جمیل صاحب تو مطلب سب کو ایک اس وقت بڑی پرسنالٹی ہے نا سب کانٹیننٹ. تو انہوں نے تو مطلب ان چیزوں سے باہر نکل کے جو ہے وہ سنی شیعہ کنفلکٹ سے بھی بالاتر ہو کے ایک اسلام کے رشتے میں بات کی. لیکن آپ دیکھ لیں ان کو پھر کتنی مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے. ان کے خلاف کلپ آنا شروع ہو گئے, کتاب بھی لکھی, ہاں جی, دھمکیاں بھی آ رہی ہیں ان کو. لیکن ان کی شخصیت بہت بڑی ہے, اس لیے وہ فتنہ اتنا پذیرائی نہیں اختیار کر. اسی لیے اب طارق جمیل صاحب بھی تھوڑے پیسے موڈ میں چلے گئے. انہوں نے الٹا اپنی کلیریفیکیشن ریکارڈ کرا دی کہ نہیں میں اندرو تے دیوبندی ہیں. تو میں نے کہا شیخ صاحب جو کچھ تسی کیتا سی نا سارا گھو کھاتے پا چھڑے. تو پھر انہوں نے ڈیش 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 مجھے کہا, جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 میں علماء سو کے بارے میں لکھی. اور انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے مجھے, لیکن انہوں نے علماء کا لفظ نہیں استعمال کیا. وہ ان علماء کو جو اس آیت میں لفظ استعمال کیا گیا نا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا, راستے نہیں. وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں, پانچوں ہی حق پہ ہیں, سارے ہی ٹھیک ہیں. راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم, جن پر تیرا انعام ہوا. اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں. یہ بابے تو جمع بھی نہیں سن اس ٹائم جدو آیت نازل ہوئی ہے. اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں. بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے, اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں, اور وہ ضالین بھی ہیں. تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ کوئی بابے کا عمل نہیں ہے. انعمت علیہم کون ہے؟ وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین. لیکن صالحین کون؟ ڈیفینیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیت. اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس اللہ کو پتا ہے, کیونکہ وہی کا معاملہ. تو راستہ, اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اچھا, راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے, بابے کو یا پیغمبر کو؟ اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, پیغمبر ہی ہوتے ہیں, باقی سب فالوور ہوتے ہیں. لیڈر ایک, یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا, یہ فالوور تھے. اور وہ سر مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے, مشکات کی آپ کو پہلی جلد میں ملے گی. نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی, ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانعام کی آیت پڑھی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے, جو بالکل سیدھا ہے, مستقیم ہے, اسی کی پیروی کرو, ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا, وہ تمہیں بہکا دیں گے. یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا. یہ آیت آپ علیہ السلام نے اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ. تو سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا, ان نام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا. وہ تو بیچارے خود راستے پہ چل رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے. نہیں 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 نہیں, ان کے پیچھے نہیں, اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں. ان کے پیچھے نہیں چلنا, نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے. کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی میں سناتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس شیطان آیا, اس نے کہا عبد القادر تیری ساری نمازیں معاف ہیں جی. تو کہنا جی عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا تو شیطان ہے. تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا, اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو ان کا نہیں, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. تو کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا, تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 غوث میں نے ورگلا دیے. تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے, وہ 70 غوث جس شیطان نے ورگلا دیے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے؟ اور وہ جو 70 غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مرید تھے, وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے بزرگ ہمیں بخشوائیں گے. وہ بزرگ تو خود اللہ کے فضل سے دوزخ پہنچے ہوئے ہیں, وہ شیطان نے ورگلا دیا. تو تسی کتنے جاؤ گے؟ تو سر پیروں نو پھڑو جنہوں اللہ نے تھوڑا پیر بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے, اس کو پیر مانو. سناتے خود ہیں, اور انجینئرنگ پھر جب ہم کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. تو اس کا غوثوں کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں, 70 غوث جو رگڑے گئے ہیں, تو باقی کا کیا اعتبار ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اپنا امام مان. تو صراط الذین انعمت علیہم نبی علیہ السلام کا راستہ. اچھا, بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی حاضر خدمت میں, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کو تیاری کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ بس موٹے موٹے فرض ہی پورے کرتا ہوں, زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس. یعنی باتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں, یعنی نفلی باتیں نہیں ہیں, کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا, بہت تہجدیں اشراقیں نہیں پڑھتا, موٹا موٹا جو فرض دین ہے اس پہ چلتا ہوں. البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں. انس بن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے, اللہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہوں گے. اور پھر انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر, اے اللہ میں رسول اللہ سے, ابو بکر سے, عمر سے محبت کرتا ہوں, گو میرے اعمال ان کے والے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی تو قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں نبی علیہ السلام, صحابہ کرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے, آمین. تو یہ
وہ لوگ ہیں انعمت علیہم. یہ انعمت علیہم پڑھ کے باپوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں، فلانے علی سرکار، کاں والی سرکار، کتیاں علی سرکار، کوڑے علی سرکار، پتہ نہیں کیا کیا. یار میں کہتا ہوں جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنیں نا. یہ تجوید کے ساتھ نماز ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے، تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے، جس میں عین، ہا، غین، قاف، ثا، سین، صاد، ذال اس کا فرق کر سکتے. یہ آپ شروع ہی کریں گے کہ نہیں یہ تو انہوں نہیں آتا ہوئے گا، اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبی علیہ السلام سے کوسوں دور ہیں. انعمت علیہم پھر کون ہوئے؟ ڈیفینیٹلی انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت. بس بعد میں آپ کی اور میری منہ شگافیاں ہیں، آپ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں، دوسرے لعنت اللہ علیہ کہہ دیں گے، وہ اپنی اپنی مرضی ہے، اس کی کوئی گارنٹی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے. اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین. آمین آہستہ آواز میں، اونچی آواز میں، یہ بھی اختلاف ہے. بہرحال امام ترمذی نے پوری بحث کی ہے جس میں انہوں نے یہی راجح قول اختیار کیا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں ان میں آمین اونچی کہی جائے گی، اور جو زور اثر کی نمازیں اس میں آمین آہستہ کہی. بہرحال آمین کہنا سنت ہے. یہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ جب قرآن میں لکھی ہوتی ہے کبھی غور سے آپ نے دیکھا نہیں وہاں آمین نہیں لکھی، کیونکہ وہ نماز یعنی نماز میں سنت ہے، قرآن کا حصہ نہیں. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب امام آمین کہتا ہے تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. اسی لیے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ ولضالین سے پہلے شامل ہو. تو یہ غیر المغضوب علیہم ولضالین، اس میں تعویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی امت سے پہلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین، ان پر ذلت اور رسوائی اور غریب الوطنی مسلط کر دی، وہ آج تک مسلط ہے. اور ضالین گمراہ ہوئے لوگ وہ نصارہ ہیں کہ جن کے پاس یعنی سب کچھ شغف تھا معاملات میں لیکن غلو کیا دین کے معاملے میں، گمراہی کا راستہ اختیار کیا، عبادتیں بہت کی، حضرت عیسیٰ کو مانا لیکن ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. یہودیوں کا مسئلہ تھا، یہ اہل علم تھے، اس کے باوجود جان بوجھ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. آپ کو پتہ کتنے ہیلے بہانے یہ کرتے تھے. اس لیے اللہ نے کہا یہ مغضوب علیہم ہے، ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، لعنت ہوئی. سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ لعنتی ہیں. یہ عیسائیوں کو اللہ نے لعنتی نہیں کہا اس سختی کے ساتھ، کیونکہ ان میں اکثر لوگ سیدھے سادے تھے، گمراہ ہو گئے. لیکن ہے گمراہ ہے، یہ نہیں کہ ان کا سیدھا پن ان کو بچا لے گا، ایسا نہیں ہے. لیکن بڑا جرم ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کریں. تو غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، والضالین اور جو گمراہ ہوئے. یہ آخری آیت ہے. اچھا وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی ہر ایک کی جگہ آیت پڑھی، یہاں آیت نہیں پڑھی. یہ آیات کے جو نشان بھی ہیں نا، یہ بھی مطلب کوئی آپ پرانے مصحف اٹھائیں گے نا اگر کلمی ان میں نہیں تھے، یہ تو ڈویژن بعد کی، اندازے تو موجود تھے، یعنی جو آگے ہم گول وہ استعمال کرتے ہیں. تو عموماً جو قرآن چھپتے ہیں نا ان میں وہ والی غیر المغضوب علیہم والضالین سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اوپر نہیں ہوا ہوتا، یعنی وہ گول نشان نہیں ہوتا. تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پوری ایک آیت ہے تو پھر بسم اللہ کو شامل کریں گے تو 7 آیتیں پوری ہوں گی. نہیں، یہ 2 آیات ہیں. اور میں نے ٹیکنیکلی جو دلائل رکھے ہیں اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ شریف نہیں ہے. اب یہ سورہ فاتحہ جو ہے اگر آپ اس کو اوور ویو کریں نا تو قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں بیان ہونی ہیں آئندہ آنے والے قرآن میں، سب کی جڑ اس کے اندر موجود. اسلام کے بنیادی 3 عقائد کون سے ہیں؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. یہی ہے نا، یہ تینوں عقیدے سورہ فاتحہ میں موجود. عقیدہ توحید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. عقیدہ آخرت مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم عقیدہ رسالت، کیونکہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ راستہ اختیار کرتا ہے، وہی دیتا ہے نا آگے، امتوں کو رسولوں کے ذریعے دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ناردرن ایریا میں چلے جائیں نا تو وہ آپ کو 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ جس میں 1 سے 1.5 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے تھے، تو وہ جو بندہ 8 اکتوبر 2005 کو جو بچہ پیدا ہوا ہے نا تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں جی زلزلے والے سال اس دن پیدا ہوا سی یا اس سال پیدا ہوا تھا. تو عرب کے کلچر میں یہ چیز تھی، سن نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے نا اس سال بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا. ظاہر ہے ہر چیز معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پری پلان چل رہی تھی، اور وہ ہوا تھا ہاتھیوں کی ہلاکت کا واقعہ. اسے کہا جاتا تھا عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. نبی الاسلام اس سال پیدا ہوئے تھے، آپ کی پیدائش اس سال میں ہوئی. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، جس سال ابراہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ اور اس کا ایک طریق دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے، اس میں محمد بن اسحاق انس بن مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ تو یہ واقعہ یوں تھا کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ اسلام سے پہلے بھی مشرکین عرب کے لیے ایک ریسپیکٹیبل جگہ تھی، چونکہ وہ ابراہیمی تھے، حج پہلے بھی کرتے تھے، اگرچہ وہ بگڑی فارم میں تھا، اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ بتوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ تو یمن کا ایک بادشاہ تھا ابراہ، وہ کرسچن تھا، وہ جیلس ہوتا تھا، اس نے بھی یمن کے اندر ایک کعبے کے مقابلے پہ ایک بلڈنگ کھڑی کی اور ارادہ کیا کہ لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے کہ وہ یہاں پہ بھی آیا کریں حج کے لیے اور خانہ کعبہ کی رونق ختم ہو جائے، چونکہ خانہ کعبہ کی رونق جو ہے وہ عرب کے لوگوں کی اکانومی کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ ظاہر ہے اتنے ٹورسٹ آج بھی آپ دیکھ لیں، دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں اتنے زیادہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہوں اور وہاں پہ دیکھنے کی کوئی چیز نہ ہو؟ یعنی آپ اگر مکہ شریف چلے جائیں تو نہ تو وہاں پہ کوئی سبزہ ہے، چٹیل کالے پہاڑ ہیں، ٹوریزم کی جو جگہ ہی کوئی نہیں ہے وہ، لیکن اتنی بڑی یعنی ان کی اکانومی ٹوریزم کی اسی کے اوپر چل رہی ہے، اتنی خریداری ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ تھا، چونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، ایک بابرکت جگہ سمجھی جاتی تھی۔ تو ابرا نے یہ پلان کیا کہ میں ایک بلڈنگ مقابلے پہ بناؤں تاکہ لوگ یہاں پہ آنا شروع، تو وہ وہاں پہ تو لوگ ظاہر نہیں جائیں گے، اللہ نے دل جوڑے ہیں اس طرف۔ سورۃ الحج میں آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا اناؤنسمنٹ کر، تم دیکھو گے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ پتلے پتلے اونٹوں پہ بیٹھے، یعنی اونٹ بھی پتلے ہو جائیں گے سفر کرتے کرتے اور وہ یہاں پہ پہنچیں گے۔ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ قریش مکہ میں سے کسی نے جا کے نا، اس نے وہ جو کعبے کے مقابلے پہ وہ جو کوئی بلڈنگ بنائی تھی وہاں پہ جا کے اس نے جا کے رفع حاجت بھی کر دی۔ تو ابرا کو پھر غصہ آ گیا، اس نے پھر کہا کہ میں نا کعبے کے اوپر چڑھائی کر کے کعبہ ہی ختم کروں گا۔ اس کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اور یہ ایک معجزانہ واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال کو ایک منسوب کرنا تھا اس چیز کے ساتھ، ادروائز تو بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی ہے، خانہ کعبہ کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ بھی جل گیا، اس کے بعد حجاج بن یوسف نے بھی یہ کیا۔ تو اس وقت تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد نہیں آئی ہے، حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے۔ وہ ایک ہی واقعہ ہوا تھا، آگ بھی ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے لیے، بعد میں تو صحابہ کرام آگ میں جلائے بھی گئے۔ تو وہ جب لشکر لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جنہوں نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں۔ یہ جب بارش پڑتی تھی نا عرب میں تو وہ جو کنکریاں یعنی بارش کے قطرے گرنے سے جو وہاں کی مٹی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے وہ کنکر بن جاتے تھے، جب ان کو دھوپ پڑتی تھی تو وہ ایک چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیں گولیاں پتھر بن گئے، اور جب آپ اتنی ہائٹ سے وہ پتھر نیچے پھینکیں تو وہ پھر کس سپیڈ سے آ کے لگتا ہے۔ یہ تو اللہ نے معجزہ کیا ہوا ہے کہ جو آپ کی بارش نازل ہوتی ہے نا، اگر اس میں جو اولے ہیں یہ بھی اس طریقے سے آ کے پڑے نا تو یہ تو سب کچھ ڈیمیج ہو جائے، اس کی سپیڈ کنٹرول ہو جاتی ہے، اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے اس میں۔ تو وہ آسمان سے ابابیلوں نے وہ کنکریاں پھینکی، اتنی اوپر بلندی سے جب کنکریاں آگے گریں گی تو وہ جس چیز میں پڑیں گی ظاہر ہے کہ وہ تو گولی کی طرح لگیں گی۔ تو وہ ہاتھیوں کو بھی انہوں نے ڈیمیج کر کے زخمی کر دیا، اور لاشیں ہاتھیوں کی بکھری پڑی ہوئی تھی۔ آج بھی اگر آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف پیدل راستے سے آئے نا تو وہ وادی آتی ہے جہاں پہ وہ ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہاں سے تیزی سے گزرا جائے کیونکہ وہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو وہاں سے بھی لوگ بھاگتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اگرچہ اب تو وہاں کوئی عذاب کے آثار نہیں ہے لیکن ایک سنت ہے، جیسے صفا مروہ میں بھی بھاگتے ہیں۔ تو وہ آسمان سے یعنی پرندوں نے اپنی چونچوں میں زمین سے اٹھائے اور وہ پتھر پھینکے، یہ معجزانہ طور پہ ہوا ہے، نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا ہے۔ اور وہ پھر ہاتھیوں کی لاشیں گری پڑی ہوئی تھی، بھوسے کی مانند وہ بکھرے ہوئے تھے۔ تو اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی قریش مکہ کو اپنی طاقت بتائی ہے کہ میرے لیے تمہیں تباہ و برباد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے تو یہ منظر اپنی آنکھوں میں سے تمہارے ماں باپ زندہ ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مسئلہ ہے کہ اپنے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دے۔ تو وہ سال کہلاتا تھا عام الفیل، ہاتھیوں کی تباہی کا سال، اور نبی علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی 571 عیسوی، عام الفیل بن۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں کر دیا؟ کتنے کر و فر کے ساتھ وہ بادشاہ آیا تھا کہ میں کعبے کو ڈھانے جا رہا ہوں، پھر بدماشی اس نے کی۔ جو عبد المطلب تھے نبی علیہ السلام کے دادا، وہ خانہ کعبے کے اس وقت سردار تھے، یعنی مکے کے، ان کے اونٹ بھی ہانک کے لے گیا، تو یہ پھر گئے جا کے اونٹ واپس لیے،
تو اس نے کہا اونٹ تو لینے آئے ہو تو کعبہ، میں تو کعبہ گرانے کے لیے، ان کا کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. یعنی عبد المطلب کا جو یقین تھا نا کعبے کے بارے میں، وہ آج کی سعودی حکومت کا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے مکر و فریب کو ناکام کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے بھیج دیے ان پر پرندے، غولوں کے غول. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پہ رمی کرتے تھے، برساتے تھے ان پہ پتھر، کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر کی کنکریاں اوپر سے پھینک. بس انہوں نے پھینکے ہی ہے، ظاہر ہے انہوں نے کوئی گنیں نہیں تھی اٹھائی ہوئی. اتنی بلندی سے اگر چھوٹا سا پتھر بھی پھینک دیا جائے تو سر وہ آپ کو پتا ہے، آپ کو آج سائنس بتائے گی نا کہ ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار اس میں ایڈ ہوگی، ویلاسٹی جو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے. تو سر آپ اتنی سی بھی چیز اگر آپ بلندی سے پھینک دیں اور ہر سیکنڈ میں اس کی رفتار 9.8 میٹر فی سیکنڈ ایڈ ہوتی انڈر گریوٹی کہاں سے کہاں آ جائے. آپ کو میں بتاؤں یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے نا، میزائل میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک اگلا حصہ اس کا ہوتا ہے جو میزائل والا جس میں وار ہیڈ ہوتا ہے، اور ایک پیچھے والا حصہ ہے جس کو راکٹ کہا جاتا ہے. راکٹ جو ہے وہ 40 سے 45 سیکنڈ کے بعد الگ ہو جاتا ہے میزائل سے. 45 سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو اتنا ایکسلریشن دے دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ 800 900 2000 کلومیٹر تک بھی چلا جاتا ہے. یہ جب میزائل فائر ہو رہے ہوتے ہیں آپ ذرا دیکھیں تو آپ کے سامنے موٹر لگ ہوتی نظر آئے گی، اور اس کے بعد وہ جا کے کتنا دور گرتا ہے. اتنا اس کو تھرسٹ مل جاتی ہے کیونکہ وہ پھر ریئر ایٹماسفیئر میں اوپر چلے جاتے ہیں. اوپر جا کے ریئر ایٹماسفیئر میں ایئر کی فرکشن بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ساری ڈینسٹی تو 50 کلومیٹر کے اندر ہی ہے. اوپر اگر آپ چلے جائیں تو آلموسٹ خلا ہی ہے 50 کلومیٹر کے بعد، تو وہاں پہ ریزسٹنس تو کوئی نہیں ہے. پھر وہ جاتا ہے، پھر جب اس کے بعد وہ یعنی اپنا پروجیکٹائل بناتے ہوئے جب یوں واپس، کوئی بھی چیز آپ پھینکیں گے ایک خاص ہائٹ پہ جا کے اس نے واپس آنا ہے. وہ جب واپس آتا ہے نا تو وہ زمین کی قوت کشش ثقل